اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ میں نے ایک ایڈ لکھا تھا کہ اگر آپ حمزات کو قابو کرنا چاہتے ہیں یا حمزات سے تسخیر کرنا چاہتے ہیں باطنی یا ظاہری، اس صورت میں آپ کے پاس کون سی 3 ایسی مشقیں ہیں جو میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں آج۔ پہلی مشق، اگر یہ 3 مشقیں آپ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حمزات کو حاصل کر سکتے ہیں یا اس کی پڑھائی کر سکتے ہیں۔ یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے عرصے سے حمزات کا عمل کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے، اور کبھی عزیمت کو کہتے ہیں کہ یہ عزیمت کام نہیں کرتی، کبھی وہ چراغ کے مشقیں کر رہے ہیں۔ یہ جو میں اب آپ کو طریقہ بتاؤں گا، یہ آپ 3 مشقیں کریں۔ اگر آپ ان 3 مشقوں میں سے 2 میں بھی کامیاب ہو گئے تو آپ حمزات کا ظاہری اور باطنی دونوں چلے کاٹ سکتے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، میں اس وقت قبرستان آیا ہوں اور میں نے آ کے ایک جگہ ڈھونڈی ہے اور میں اس جگہ کے اوپر بیٹھا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے نزدیک کوئی ویران جگہ ڈھونڈیں، ٹھیک ہے؟ ویران جگہ ڈھونڈنے مطلب قبرستان ہو گیا، کوئی جھیل ہوگی، کوئی دریا ہو گیا، اس کا کنارہ ہو گیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان جگہوں پہ جو ہی آپ آئیں گے نا، آپ کا مائنڈ ایکسٹرا آرڈنری فاسٹ چلنا شروع ہو جائے گا اور حساس ہو جائے گا۔ اور چھٹی اسپیشلی جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس سے گزرے گی، کوئی بھی ایسی چیز جو جنات وغیرہ یا حمزات، تو آپ کو فوراً اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کسی بھی ایسی جگہ پہ آنا ہے، یہاں پہ آگے جس ٹائم مطلب اب ٹائم ہے جی رات کو تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کا، فل اندھیرا ہے، بارش ہوئی ہے، جگہ گیلی ہے کافی، ٹھیک ہے جی۔ میں ادھر آیا ہوں، اب میں آ کے کیا کروں گا، میں کوئی ایک جگہ اپنے لیے دیکھوں گا جہاں پہ میں بیٹھ سکوں، جان مات بچھا سکوں، اور میں ادھر بیٹھ جاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ ادھر بیٹھ کے اب میں نے کیا کرنا ہے، اب میں نے آنکھیں بند کرنی ہے اور میں نے خاموشی سے اپنے دل کی کنسنٹریشن کو محسوس کرنا ہے، مطلب اپنے ہارٹ بیٹ کو محسوس کرنا ہے۔ آپ کہہ لیں کنسنٹریٹ کرنا ہے، خاموشی سے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ مشکل کام اس لیے کہ جب آپ اس جگہ پہ آئیں گے نا، تو جو ہی آپ آنکھیں بند کریں گے نا، فوری طور پہ آپ کو ہر طرف سے کہیں سے چلنے کی آواز، کہیں سے کوئی چیز اب خوف زدہ ہوں گے، دماغ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا وہ چیزوں کو فیل کر رہا ہوگا۔ اس ڈر پہ قابو پانا پہلی چیز، اور وہاں پہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ذہن کو، یہ دوسری چیز۔ یہ پہلی مشق ہے آپ کی۔ ٹائمر لگا لیں موبائل پہ، ٹھیک ہے، یا گھڑی پہ، کم از کم آپ نے 15 منٹ یا 20 منٹ یہ ایکسرسائز کرنی ہے۔ یہ آپ کی کنسنٹریشن اتنی ڈیپ ہونی چاہیے کہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں نا، تو آپ کسی چیز کو نہیں سوچ رہے، آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں، مائنڈ آپ کا ریلیکس ہے، بالکل جیسے نیند سے پہلے نہیں بندے کا مائنڈ ہوتا ہے، جسم اور مائنڈ بڑا ریلیکس ہوتا ہے، اس طرح کی آپ کی کیفیت ہونی چاہیے۔ ریلیکس مائنڈ سے آپ بیٹھیں، آنکھیں بند کر کے کوشش کریں سورہ اخلاص یا اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم، کوئی بھی چیز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے جو ہے وہ اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو پیس اینڈ کام رکھنا ہے۔ یہ ایکسرسائز بڑی ضروری ہے۔ 90% لوگ نا اسی چیز کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے۔ یہ چیز ہو سکتا ہے آپ اپنے جسم کو، مائنڈ کو اپنے گھر میں چھت پہ یا کسی کمرے میں پیس رکھ لیں، لیکن اس صورت میں وہ ڈر کے اوپر آپ قابو نہیں پا سکتے۔ اس طرح کی کسی ویران جگہ پہ آنے پہ نا ڈر پہ آپ قابو پا لیں گے، یہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، بڑا سمپل سا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ کے کپڑے بالکل کمفرٹیبل ہونے چاہیے، شلوار قمیض یا اس طرح کی چیز جو کہ آپ کو مطلب ڈھیلے کپڑے ہونے چاہیے۔ آپ ایک جگہ منتخب کریں، جان ماز بچھائیں، وہاں پہ بیٹھیں۔ ہاں، اگر آپ کو ڈر بہت زیادہ لگ رہا ہے اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، پھر آپ سب سے پہلے حصار کر لیں۔ حصار کیا ہوتا ہے؟ چاروں کل اور یا حفیظو یا سلام، یہ آپ پڑھ لیں 11 دفعہ، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ لیں 11 دفعہ اور اپنے اوپر پھونک مار لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آپ آ گئے۔ پھر حفاظت میں حصار لے کے اپنے ارد گرد ایک امیجنری سرکل آپ اپنے اشارے سے نا بنا لیں۔ وہ اس چیز کو شو کرے گی کہ جی آپ کو دل میں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہاں ابھی یہاں پہ کوئی چیز آ کے آپ کو فزیکل نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ آپ کے مائنڈ کو نا ایک چیز یہ مضبوط بنائے گی، کیونکہ آپ کو وہاں پہ وہ ڈر جو بہت زیادہ تھا نا وہ چیز اب کم ہو جائے گی۔ اب آپ نے وہاں بیٹھنا ہے، پہلے کچھ منٹ صرف آپ نے خاموشی سے بیٹھنا ہے اور آپ نے صرف سانس جو ہے نا اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ سانس کی پریکٹس کس طریقے سے کرنی ہے؟ سانس ناک کے ذریعے اندر لے کے جانا ہے، تھوڑی دیر اس کو اپنے اندر جسم کے اندر رکھیں پھیپھڑوں میں، پھر آہستہ سے اس کو باہر کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے نا اس کی آواز آپ کو آنی شروع ہو جائے گی۔ جب ہارٹ بیٹ کی آواز آنی شروع ہوئی ہے نا، یہ پہلی ایکسرسائز ہے، مطلب پہلا سٹیپ ہے کہ ہاں جی آپ کنسنٹریشن کو حاصل کر رہے ہیں۔ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے کہ آپ اسی اینگل میں رہیں
اور کسی چیز کو نہ سوچیں، کسی ڈر خوف کو نہ سوچیں، اور آپ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم کوئی جو ہے سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا اللہ الصمد پڑھ لیں، یا ایھا المزمل کی پہلی آیت پڑھ لیں. مطلب آپ اپنے نام کے حساب سے جو آپ کا ورد ہوگا وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو صرف خاموش بھی رہ سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو کنسنٹریشن ہے وہ ملنی چاہیے. جب آپ کو کنسنٹریشن مل جائے 1 منٹ 2 منٹ، اب آپ آنکھیں بند کر لیں. اب آنکھیں بند کرنے کے بعد یہ ٹینیور ہوگا، ہو سکتا ہے 2 منٹ 3 منٹ، اس کے بعد پھر آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ایک دم خیالات آئیں گے، پھر آپ آنکھیں کھول لیں. کسی خیال کو جھٹکنے کی کوشش نہ کریں کہ جی یہ نہیں سوچنا. جیسے ایک سڑک پہ گاڑی آ رہی ہے جا رہی ہے، آپ کسی گاڑی کو نہ دیکھیں، نہ اس کو سوچیں یہ کون سی ہے، اس کا کیا نمبر ہے، اس کا کیا ماڈل ہے. نہیں، خیالات آئیں گے پیسوں کے متعلق، جاب کے، کاروبار کے متعلق، اولاد، محبت، سب آ رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. کسی خیال کو سوچیں نہ، وہ نہیں سوچیں گے تو وہ خیال گزر جائے گا، پھر نیکسٹ خیال آئے گا. تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، جب کنسنٹریشن پہلی ہو گئی، کامیابی سمجھ لیں کہ آپ نے کامیابی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا. ایسی جگہ کا انتخاب کریں، خاموشی سے جان ماز بچھائیں، وہاں بیٹھیں، آنکھیں بند کریں، اپنے آپ کو 15 سے 20 منٹ کا ٹائم دیں. یہ ایکسرسائز کم از کم 3 سے 4 دفعہ کریں. 20 منٹ 15 منٹ سے زیادہ کی ایکسرسائز نہ کریں، اور 15-20 منٹ کے بعد وہاں سے آپ اٹھ جائیں. مطلب ایک ایکسرسائز 15-20 منٹ کی، آنکھیں کھول لیں، تھوڑا سا ریلیکس کریں اپنے آپ کو، اس کے بعد دوبارہ سے یہی ایکسرسائز کریں. یہ 2 سے 3 دفعہ آپ کریں، اور کم از کم 1 ہفتہ کریں. اگر آپ اس کو کر لیں گے، یہ پہلی ایکسرسائز ہے. دوسری ایکسرسائز اس سے کمپیریٹیولی آسان ہے، اس میں ڈر خوف نہیں ہے. یہ پہلی میں ڈر اور خوف ہے، دونوں چیزیں ہیں. کیونکہ آپ کا مائنڈ جب تک ڈرتا رہے گا نا، یہ کوئی بھی آپ پڑھائی کر رہے ہیں نا، اس کی وہ کنسنٹریشن آپ کو نہیں مل سکتی. اس لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو آپ نے ڈر خوف سے قابو پانا ہے. اچھا، ایک چیز اور ہے، اکثر لوگ کتابوں میں بھی یا واقعات میں لکھتے ہیں کہ جب آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے چلہ کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ حصار کے اندر بیٹھے ہیں تو حصار کے باہر چیزیں آئیں گی اور آ کے آپ کو ڈرائیں گی، اور ہوتا ہے وہ چیزیں، لیکن وہ چلے میں ہوتی ہیں اور سٹارٹ پہ نہیں ہوں گی. پہلی چیز یہ، جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں نا، اگر پڑھتے پڑھتے میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو جس طرح غنودگی کا عالم نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، اب آپ کو کچھ منٹوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے. اس دوران خواب آتا ہے. وہ خواب تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ دیر کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوگا آپ کے جاگتے ہوئے. مطلب آپ آدھے جاگ رہے ہیں، آدھے سو رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو اس میں نظر آئیں گی. تو یہ پہلی ایکسرسائز تھی جی، سمپل سی ہے. کوئی ویران جگہ ڈھونڈیں جہاں ڈر اور خوف کا عنصر بھی ہو، وہاں پہ جائیں، بیٹھیں، وہاں پہ تقریباً آدھا گھنٹہ پریکٹس کریں. اپنے مائنڈ کو ڈر سے، خوف سے، اس کو بہادر بنائیں تاکہ ڈر اور خوف پہ قابو پا سکے. دوسرا، اپنی ارد گرد جو تھاٹس ہیں ان کو قابو پا سکے. آنکھیں بند کریں گے، فوری طور پہ مائنڈ آپ کا جو ہے نا وہ بھٹکنا شروع ہو جائے گا، آپ کو تنگ کرنا شروع ہو جائے گا. اس چیز کو روکنا ہے. یہ پہلی ایکسرسائز ہے، اس کو آپ کریں 1 ہفتہ. پھر دوسری ایکسرسائز میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر تیسری. تو اگر آپ یہ 3 ایکسرسائزیں کر سکتے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ آپ حمزات کو ظاہری یا باطنی طور پہ مسخر نہ کر لیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.